الرحیم والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ صدق اللہ خالق العظیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 19 تا 24۔ ان آیتوں میں اپنے 3 دروس سماعت کیے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے، جو جنتی ہیں، جن کے سلام کے لیے فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ یدخلون علیہ من کل باب۔ ان لوگوں کا کردار ہم نے قرآن کے مختلف آیت مقدسوں میں سورہ آل عمران اور سورہ اعراف اور سورہ مومنون اور سورہ قصص اور سورہ حامیم سجدہ وغیرہ صورتوں سے اس موضوع پر گفتگو کی کہ جنتی لوگوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو ان کو اچھائی سے دور کر دیتے ہیں، اور برے لوگوں کو بھی اچھے کردار سے انہیں درگزر کر لیتے ہیں۔ یہاں اب جو ان کے برعکس لوگ وہ ہیں جو جہنمی ہیں، ان کا ذکر جو آیت نمبر 27 میں وہاں پہ یہ تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ پھر فاسق کی تعریف یہ تھی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں ان کو توڑتے ہیں، اللہ نے جس کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ حاصل کیا ہے، یہی جہنمی ہے۔ یہاں سیم ٹو سیم وہی ہے کہ والذین، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ ہے جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے، من بعد میثاق ویقطعون، اور وہ رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیے ہیں اس کو توڑتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین میں فساد کرتے۔ وہاں کیا تھا؟ اولئک هم الخاسرون، اور یہاں کیا ہے؟ اولئک لهم اللعنۃ، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو لعنت آپ دیکھتے ہیں تو جہاں قرآن پاک میں لعنت ہے یہ تو کافروں پر آتی ہے، جا بجا قرآن میں تقریباً 30 مقامات کے لگ بھگ اس مصدر سے ذکر آیا ہے۔ کافروں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین آیا، لعنت اللہ علی الکاذبین آیا ہے، اور لعنت حق چھپانے والوں پر، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے میں ان کو گاڑا ہونے کے بعد، اور صلہ رحمی توڑنے والے، ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے تھا 2 مقامات پہ آیا تھا، لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا گھر ہے، آخری گھر یہ جنت، اور فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا گھر ہے، یعنی جنت۔ بتایا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ جنت ہے، جنات عدن یدخلونہا۔ اور ان لوگوں کے لیے سوء الدار، جو جہنم ہے، برا گھر ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ برا گھر، رشتہ دار، تعلقات توڑنے والے، تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں، دوسروں کو بھی جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں آگاہ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، فسادی لوگ ہوں گے، فساد برپا کریں گے، کہہ دو اللہ ان کے شر سے بچائے۔ تو چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ کریم نے کفار اور فساق کے صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بیان ہے۔ مومنین صالحین کے متعلق فرمائے وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور کفار کے متعلق فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے
پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اب مسلمان بھی ذرا سوچے کہ میں کون سا مسلمان ہوں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پھر ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ طبلے بلند بانگ ہوتے ہیں، در باطنی ہیچ، وہ نام تو مسلمان کا لیکن ہے پکا کافر۔ اس کا کردار، ان کی سوچیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، پورا وہ سمجھتا کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ ارے تو وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرم آئے یہودی، بدکاری میں سر فہرست، لواطت میں سر فہرست، رشوت لینے میں سر فہرست، حرام خوری میں سر فہرست، زمین میں فساد کرنے میں سر فہرست۔ تیری وجہ سے مسلمان بدنام ہے، تیری وجہ سے فلسطین پر آج ظلم و ستم ہو رہے، 2 نمبر مسلمان، تیری وجہ سے زمین میں فساد برپا ہے، تیری وجہ سے زمین میں جو ہے نا بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، نماز تک یاد نہیں ہے، روزے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور والدین کے حقوق کیا ہیں، خاندان کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، علماء کے حقوق کیا ہیں، نفس امارہ کے کردار پر چلتا ہے۔ رب کریم نے سورہ نمل میں فرمایا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہشات کو، غالباً یہ سورہ فرقان میں ہے کہ اس کو دیکھا اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، یہ سمجھتا یہ تیرے من میں جو آتا ہے وہی کرتا ہوں۔ تو رب فرماتے ہیں مومنین صالحین کے متعلق فرمائے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کفار کے متعلق فرمائے وہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں۔ انہوں نے عالم میثاق میں اللہ کریم سے جو وعدہ کیا تھا عبادت کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ شرک کا معنی بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ شرک کیا ہے۔ ہمارے پشت میں بہت بڑے وہ ایک صوفی وہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں سب بت و تسجدہ سب دنیا تھا، بت پرست ہے پرستار دی دنیا۔ بت کو سجدہ کرنا یا دولت مندی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، ہاں، بت پرست دولت پرست، ہاں، تو اب کس سے تعلقات ہے؟ جس سے 2 پیسے دی خیر ہے۔ مسلمان کے تعلقات وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ نبی کے تعلقات جوڑتے ہوں، ان کے تعلقات ان سے نہیں ہوتے جہاں 2 پیسے دی خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ کا ویزا مل جائے تو کیا بات ہے، کینیڈا کا مل جائے، برطانیہ کا مل جائے، فرانس جرمن وغیرہ کا مل جائے، کیا بات ہے، ہاں۔ کوئی بولے افغانستان کا ویزا لگائیں، بولے کیا بات کر رہے، طالبان کا نام لیا تو نے؟ وہ ایسے ایسے دیکھتا ہوگا کہ یا اللہ خیر، یا اللہ، وہ دل دھڑکنے میں لگا، کس کا نام لے لیا؟ پکے مسلمان کے نام سے اتنا خوف رکھتے ہیں بھائی، ہاں۔ پورے عالم انسانیت میں واحد ملک ہے یار جن کو اللہ نے یہ غیرت دی ہے، ہاں۔ نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت سر پر۔ ایک لال دوپٹے اور سفید دوپٹے والے مولوی ہیں جو لگے ہوتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہے، یہ غیروں نے بنائے، جانتے ہو نا کہ یہ ڈالروں نے بنائے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی ہر سنت کو توڑا، امت کے ہر پختگی کو انہوں نے پارا کیا ان کم بختوں نے۔ سوشل میں یہ بنڈیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان یہودیوں کو بولتے ہیں اتنا تمہیں ڈالر ملے گا تو نے مسلمانوں میں فساد برپا کرنا ہے۔ کتنے لوگ زانی ہیں، کتنے لوگ شرابی ہیں۔ اچھا ان کا یہ کوئی کلپ اس پہ نہیں آئے گا، ان کا کلپ آئے گا کہ یہ جو دنیا میں مسلمان ہیں یہ حنفی، یہ صحیح نہیں ہے بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انڈیا میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ گائے کو قربان نہیں رکھو، اب دیکھیں یہ بٹھے ہوئے ہیں، ہاں، یہ بٹھے ہوئے ہیں، بولا وہاں تم گائے ذبح نہیں کریں تو یہاں بھینس نہیں کرنے دیں گے، ہاں، رسول اللہ کی سنت کو ایسے مٹا دیں گے۔ کیا سازش ہے، واہ بھائی واہ، ہاں۔ وہاں کیا کہتے ہیں؟ گائے ذبح نہیں کرنا، ہاں، اور یہاں کہتے ہیں بھینس ذبح نہیں کرنا۔ 1400 سال جو متفقن، ہم نے تو بھائی پہلے تو میں نے بولا جو بھی ہے، آپ نے بولا لازمی بھینس لینی ہے۔ رسول اللہ کے اس دین کو جو بگاڑ ہے اس کے لیے کچھ غیرت تو کرنی ہے نا۔ میرے ایک شاگرد عمال ہے، بولا ہم نے تو کبھی کٹا لیے نہیں ہے، لیکن جب یہ سنا تو کٹا ہی لے کر آئے۔ تو غیرت مند مسلمان تو غیرت مند ہوتے ہیں جو دین کے اوپر دین کو ایسے بیچتے ہیں، اچھا جانا جائز ہے چلو نہیں لیں گے، اس غریب کو پتہ نہیں ہے، ہاں، اس کو بولا کہ گھر تیرا ناجائز ہے، پھر تو دیکھ اس کے غصے کو، کیونکہ وہ مادہ پرست ہے، وہ دنیا پرست ہے، گھر نہیں چھوڑے گا، گاڑی نہیں چھوڑے گا، موبائل نہیں چھوڑے گا، لڑے گا لیکن دین آرام سے چھوڑے گا، ہاں، دین کو وہ
تراویح 20 نہیں ہے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے۔ بھائی یہ دنیاوی کوئی چیز تو نہیں چھوڑ رہا، اس کے لیے تو ایسے لڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط طریقے سے لی گئی ہے، غلط ہے، دوسروں کا حق ہے، کچھ بھی ہو جائے، اس میں تو گرم ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ کی شریعت امت مسلمہ کا ایک مقام ہے، ہاں بہرحال اللہ شر پسندوں کے شر سے بچائے، بولو امین۔ عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، کام پڑا تھا 172 نمبر میں، الست بربکم قالوا بلی، سورہ اعراف میں پڑھا تھا۔ اس کو توڑتے ہیں کیونکہ اللہ کریم نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے، مسترد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ امت کو جوڑو، اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آپ اگر دوپٹے والے کو کہتا ہوں، اچھا یہ بھی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں حضور نے قربانی نہیں کی، حضور نے تو لال دوپٹہ بھی نہیں پہنا، کیا خیال ہے؟ حضور نے امامہ پہنا نا، تو وہی یہ لال دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟ اور تمہارا تو شعار یہ ہے لال دوپٹے والے، ہاں میرے خیال ہے وہ کچھ اس طرح کچھ وہ بھی ہے لال دوپٹے والے، ہے نا؟ آپ لوگ بھی ہاں کچھ اس طرح آتا ہے لال دوپٹے والے، ہاں تیری کیا بات ہے، بس ساتھ میں تو ایک نمبر کا ہے لال دوپٹے والے، تیری کیا بات ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام نے تو لال دوپٹہ نہیں پہنا، امامہ پہنا، اور 1400 سال سے امامہ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کتنا ایک روب ہوتا ہے امامے میں۔ اب تو اکثر مولوی بدعتی وہ محراب میں رکھتے ہیں، بس پہنا، بولے کون پہنے گا یار۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ دین چھوڑ رہے ہیں، کچھ تو اماموں کے بالکل خلاف ہو گئے، کچھ آتے آتے خاص کر لال دوپٹے والے، یہ اصل میں ان کے نا ٹوپی ہے نا امامہ ہے، اگر ہے تو لال دوپٹہ ہے۔ اچھا اس پر کبھی گفتگو نہیں کرتے کہ ہمارے نبی نے، پتہ نہیں کوئی دلیل ہوگی اس کے پاس، اللہ کرے سوشل میڈیا میں ہمارے سننے والے ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ بتاؤ تم تو کہتے قربانی بھینس کی نہیں کی، ہم تو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ حضور نے کیا، ایک قانون ہمیں اصول دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہیمۃ الانعام میں اجماعی مسئلہ ہے کہ بھینس اور گائے ایک جنس ایک قسم ہے، بس اجماعی مسئلہ جب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اصول ہمیں ملتے ہیں کہ میں اکثر بتاتا رہوں کہ دیکھیں اصول ہے کہ جب چاہو دعا مانگو، سورہ بقرہ کی 186 اور سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے 61 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ایک اصول ہمیں دیا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ حضور نے یہاں دعا کی یعنی کہ بھائی کیا بات کر رہے یار، ہاں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی جگہ کوئی یہ اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، آپ چلتے وقت بھی دعا کریں، بیٹھے وقت بھی کریں، لیٹے بھی کریں، اجتماعی طور بھی کریں، بآواز بلند بھی کریں، آہستہ بھی کریں، اس میں کھلی چھوٹ ہے۔ اذکر اللہ فی ایام معدودات، یہ خاص کر جو سورہ بقرہ کی 203 نمبر آیات ہے یہ ان ایام کے متعلق ہے، تو اللہ کا ذکر بآواز بلند کرو۔ اب میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ ان کی مسجدوں میں جاؤ، ویسے جاؤ، ان دنوں میں صبح سے جو ہمارے ہاں تکبیرات شروع ہو رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی آواز نہیں ہوگی، کیوں؟ بھئی اللہ کا نام بلند کیوں نہیں تھا؟ ان کا بس چلے تو اذانوں پر بھی پابندی لگا دے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بعض کہتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو محمد رسول اللہ نہیں پڑھو، یہ بھی ان کے نسل میں ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے خرافات ہیں، بولو اللہ ان کی شر سے بچائے۔ ایک شر نہیں ہے، جدھر بھی دیکھو کہ شر ہی تلاش کریں گے، خیر کی تلاش میں رہو بھائی، کہ دین کمپلیٹ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، ان کے ترویج تبلیغ کرو، اتحاد پیدا کرو، قوت پیدا کرو، ہاں یہ کافی، یہ جو امت جس احناف کے صورت میں ہے یا شباب حمل مال کو، یہ کمپلیٹ اجماعی مسئلے ہیں، ان کے متفقون علیہ مسئلے ہیں،
ماشاءاللہ انہوں نے جو تحقیق کی، اللہ اکبر، میں خود ہدایت پڑھا تو میں نے بولا یا اللہ، ہر چیز پر قرآن کی آیت حدیث، اتنا زبردست، کیا بات ہے، کیا تحقیق ہے ان لوگوں کی۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان میں غور فکر نہیں کرتے، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا اس کو غور سے نہیں سنتے اور اس کو مسترد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے قطع تعلق، یہ قطع تعلق ہے نا۔ کس قدر مسلمانوں میں انہوں نے فرقواریت کو پیدا کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، آج کل منڈیوں میں یہ کھڑے ہوتے ہیں، اچھا حرم شریف میں جا، وہاں بھی جگہ جگہ کھڑے ہوں گے، ان کو بولتا ہے تو نے 3 نوکری کرنی ہے نا، 3 باتوں کا رٹا لگا لو، کہیں کھڑے ہو جاؤ لال دوپٹہ پہن کے، اب بولے بدعت بدعت، شرک شرک، حرام حرام۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ ویسے آپ چلے رہے ہو، وہ یوں کرے بدعت بدعت، شرک شرک، حرام حرام، بولے یہ ہے میرا کام۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو یار؟ جبل نور پہ جا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے دوپٹے پہنے ہوئے، شرک شرک، حرام حرام۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ پیارے قائد و جان کی ولادت کے جگہ میں جاؤ، بدعت بدعت، شرک شرک، حرام حرام، ادھر ہی کھڑا ہوئے، ادھر کھڑا ہوئے، ادھر کھڑا ہوئے، یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ مسلمانوں کے تعلقات کو، مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں۔ ہم صرف ان کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ بھائی ان کے باتوں میں نہیں آؤ، بس جو دین کمپلیٹ ہے آگے بڑھاتے رہو، قربانی اونٹ مل جائے، گائے مل جائے، بھینس مل جائے، بکرا مل جائے، دبا مل جائے، مینڈا، بس یہ چیزیں ہیں، سمجھ آئے؟ ثمانیت ازواج۔ اچھا، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو حضور علیہ السلام کی مخالفت پر ابھارتے ہیں اور شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کر کے ان کے بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لعنت ہے، یعنی دنیا و آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکلیہ دور ہیں، اور آخرت میں ان کا گھر جہنم اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم سنی جہاں بھی ہے نا، ہمارے ہاں ہم دعویٰ دیتے ہیں لیکن لا اکراہ فی الدین کے تحت۔ ہمارے محلے میں ہندو، مسلمان، وہ سکھ وغیرہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دین اسلام کی دعوت دیں، لیکن اس پر پابندیاں نہیں لگاتے کہ زبردستی وہ نہیں ہے۔ ان کا بس جہاں بھی چلتا ہے ان لوگوں کا، اب یہاں تو ان کا بس نہیں چلتا نا، جہاں بس چلے گا کوئی اگر بھینس ذبح کرے گا یہ پابندی لگائیں گے، بولے اس پر جرمانہ لگاؤ۔ بھائی کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے، کنویں کے مینڈک کہو، نجدیک کہو، وابڑے کہو، جو بھی کہو، کتنے لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے نماز، ان کو گولی مار دی، اللہ سے مانگنے والے کو گولی مار دی۔ یہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن جنت ان کی ہے جو لوگ زمین میں فساد نہیں برپا کریں۔ سنیوں سے ہم یہ وہ کرتے ہیں کہ سنیوں اسی دین پر استقامت اپناؤ جو 1400 سال سے دین اسلام صحابہ کے معمولات تھے، تابعین کے، تبع تابعین کے، مجتہدین کرام نے کتابوں میں انہیں بالکل بند کر کے تمہیں پیش کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو علماء ہیں نا، پڑھے لکھے علماء، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے، وہ احناف میں ہیں۔ میں نے پریکٹیکل دیکھے، ماشاءاللہ، قرآن و حدیث ایسے یاد کہ آپ کو حیرت ہوگی، علم گفتگو کہ جن کے پاس دیکھ کر ذرا سکون بھی ملے۔ بہرحال یہ بڑے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق، یہودیوں کا کام تھا۔ اب لوگ اچھے طریقے سے ماشاءاللہ درسوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ذہن میں شکوک ڈالتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہم نے پیچھے پڑھا کہ آمن وجہ نہار وقفر آخر، دن کے صبح صبح میں آ جاؤ، بولا کلمہ پڑھ لو، پھر ان کے اندر گھس جاؤ، بولا یہ تو دین میں نہیں ہے، یہ تو دین میں نہیں ہے، ایسی باتیں کر دو۔
اب بولو ہم تو پڑھے لکھے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے تو حدیث پڑھی کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوئی. اب اصول نہیں بتائے گا کہ بھئی اب اصول پر بات کریں نا. ہاں حضور نے تو جہاز میں سفر نہیں کیا حج کے لیے، آپ کر رہے ہیں. ٹرین میں نہیں کہ آپ کر رہے ہیں. وہاں تو وہاں گھوڑوں میں اونٹوں پر اور دراز گوشوں پر سفر تھا، وہاں تو دور نہیں کر رہا. نہیں وہ الگ بات ہے. الگ کیوں الگ بات ہے؟ یہ شادی عالم میں خرافات ہوتا ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے کہ بھائی صحابہ نے ایسے وہ حالات کے. لیکن یہاں پہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون اور 171 میں فہم لا یعقلون، یہاں اس کے زبانیں بند ہے. کیوں؟ بولے بھائی تمہیں ڈالر اس لیے تھوڑی مل رہے ہیں کہ تم یہ باتیں کرو. یہ تو مسلمانوں کی ترقی کی بات ہوگی پھر کہ بھئی یہ خلاف شرع ہے. تم وہ بات کرو جہاں پہ صحیح بات ہو، لیکن ان کے دلوں میں شکوک ڈال دو. قربانی نہیں کر رہا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ قربانی کیوں نہیں کر رہے ہو، لیکن جو کر رہا ہے بھینس کر رہا ہے، وہی تو کیوں کر رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی قربان میں بہت سارے فسادات ڈالے ہوئے ہیں. یوں ہے تو اگر گھر میں ان کے ہاں 10 افراد ہیں، سب صاحب نصاب ایک کر لیں بس کافی ہے. واہ بھائی واہ، یہ زبردست ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کل یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس پر آیت مقدسہ کے روشنی میں گفتگو کریں گے کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق میں فراوانی کر دے، جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر دوسروں تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان ایام حجاج کرام نے جو یوم عرفہ وقوف عرفہ کے احکام کر رہے ہیں، اللہ ان کے حجوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ جو انہوں نے دعائیں کی آج مزدلفہ میں وہ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو امت مسلمہ کے لیے خصوصاً قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اتحاد اتفاق نصیب فرمائے. مسلمانوں کو امن و عزت کا جینا نصیب فرمائے. جو علماء دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تقویت مسلمانوں کے اتحاد پر کام کریں، انہیں اللہ عزتیں دے، اللہ انہیں مزید ترقیات دے. جو فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں میں شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے. اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جن اس پر موت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.